کہ جو لوگ مانگنے کو بھیک مانگنے کو جنہوں نے دھندا بنا رکھا، پیشہ ور جو فقیر بنے ہوئے بیٹھے ہیں، چادریں لے کر جہاں تہاں مانگ رہے ہیں، ہم لوگ ان کو پکڑتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اب پتہ نہیں وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے، جب ہم پکڑتے ہیں ان کو ایکسپوز کرتے ہیں تو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں۔ آگے شرط کہاں تک مانگنا جائز ہے، ان لوگوں کا کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا فیضان صاحب قبلہ، اور ان کا یہ کونین ٹریولز کی چلاتے ہیں، اس کو لوگوں کو جو حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ ہم ان سے دو تین مدعوں پر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مطلب جو ہم ویڈیو شوٹ کرتے ہیں، مطلب کچھ آتے ہیں مانگنے والے کچھ لوگ جنہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے مانگنا، ان کو لے کر ہم ویڈیو بناتے ہیں تو بہت سارے ہمارے بھائیوں کمنٹس آتے ہیں کہ صاحب آپ یہ صحیح کرتے ہو، اچھی بات ہے، آپ ان کو پکڑا کرو، ان کو ایکسپوز کیا کرو۔ تو مطلب 99% لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اچھا کرتے ہو، لیکن 1% کچھ گندی ذہن کے لوگ بھی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں صاحب آپ کو کیا پڑی ہے ان کو کرنے جو کر رہے ہیں۔ تو ہم مولانا صاحب سے آخر جانتے ہیں کہ یہ مطلب کہاں تک ٹھیک ہے۔ اور مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں پاور آف اسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات کو لے کر کے کہ پاور آف اسلام الحمدللہ ایک دین کا کام کر رہا ہے، اپنے چینل کے ذریعے، اپنے ویڈیو کے ذریعے لوگوں سے سوالات کر کے اور لوگ اس کے جوابات دیتے ہیں، جن کو علم ہوتا ہے، جن کو نہیں ہوتا ہے تو خود پاور آف اسلام اس کا جواب دیتے ہیں، جس سے لوگوں کو دین کی سمجھ اور دین کی ایک جانکاری اس کو ملتی ہے۔ کہ جو لوگ مانگنے کو بھیک مانگنے کو جنہوں نے دھندا بنا رکھا، پیشہ ور جو فقیر بنے ہوئے بیٹھے ہیں، چادریں لے کر جہاں تہاں مانگ رہے ہیں، ہم لوگ ان کو پکڑتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اب پتہ نہیں وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے، جب ہم پکڑتے ہیں ان کو ایکسپوز کرتے ہیں تو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں۔ آگے شرط کہاں تک مانگنا جائز ہے، ان لوگوں کا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پاور آف اسلام کی میں نے بہت ساری ویڈیو دیکھی جس میں پاور آف اسلام چینل والوں نے کئی سارے ایسے لوگوں کو پکڑا جو فقیری لبادہ اوڑھے ہوئے اور چادر لے کے مانگ رہے ہیں، چادر اجمیر شریف جا رہی ہے، کلیر شریف جا رہی ہے، اس میں ڈالو، یا مانگ رہے ہیں۔ تو اس کے کئی پہلو ہیں۔ پہلا نمبر 1 پہلو تو یہ ہے کہ جو بزنس بنائے ہوئے ہیں اپنے اس کام کو، کہ جنہوں نے مانگنا اپنا بزنس بنا رکھا ہے، تو اصل میں کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو اصل حقدار ہیں اس حق کے، جن کو دینا ضروری ہے، تو وہ حقدار پہ وہ حق نہیں پہنچ پا رہا ہے، کیونکہ انسان کی ذہنیت وہی بنی ہوئی ہے کہ یہ سب فراڈ لوگ ہیں۔ تو پاور آف اسلام سب سے پہلے تو یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے کہ جن کو پکڑ کے جگہ جگہ اور ان کو اس کی پاور آف اسلام اصلاح کر رہا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے، یہ چادریں لے لی کہ اجمیر شریف جا رہی ہے، کلیر شریف جا رہی ہے، یہ سب دھندا انہوں نے بنا رکھا ہے، یہ بزنس بنا رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کو 1 روپیہ بھی مت دو، ایسے لوگوں کو شریعت میں دینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے دیا ہے، صدقہ دو، تو کسی غریب کو دو، کسی محتاج کو دو۔ سب سے پہلے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اللہ نے آپ ثروت والے ہیں، آپ اہل ثروت ہیں، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، تو اپنے پڑوسی کو دیکھو، اگر پڑوسی پریشان ہے تو اس کو دیکھو، پڑوسی بھی ٹھیک ہے اس کے آگے بستی میں دیکھو، محلے میں دیکھو، رشتہ داری میں دیکھو، تو مدد کرنے، یا کسی غریب بچی کی شادی ہو رہی ہے اس میں حصہ لو۔ تو مدد کرنے کے جو طریقے ہیں وہ یہ ہیں۔ اور دوسرا ایک پہلو اور بتاؤں، یہ جو مسئلہ بنا رکھا ہے کہ چادر جا رہی ہے، اجمیر شریف جا رہے ہیں، کلیر شریف جا رہے ہیں، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا یہ فتویٰ ہے کہ جب تک فرمان ہے، جب تک مزار شریف پر پڑی ہوئی ایک چادر بوسیدہ نہ ہو جائے تب تک دوسری چادر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کیا کر رکھا ہے کہ سینکڑوں چادریں طے بتے تقریباً سینکڑوں چادریں مزاروں پہ پڑی ہوئی ہیں، اور وہاں کے بیٹھے ہوئے مجاور انہی چادروں کو اتار رہے ہیں، انہی کو بیچ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز ایک اور ہے، اس میں ایک پہلو اور ہے کہ لوگ منتیں مانگتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا۔ عورتیں منتیں مانگتی ہیں، یہ کام ہو جائے گا تو فلاں مزار پہ میں چادر چڑھاؤں گی۔ میں ان عورتوں سے، منتیں مانگنے والیوں سے اور منتیں مانگنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ چادروں کی منت نہ مانگیں۔ اگر انہیں منت مانگنا ہے تو حضرت علی کی سنت پہ عمل کریں، حضرت فاطمۃ الزہرا کی سنت پہ عمل کریں۔ جب ایک موقع پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، آپ کے دونوں شہزادے، جب بیمار ہو گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منت مانگی تھی کہ اے مولا، اگر تو میرے بچوں کو شفا عطا فرمائے گا تو میں 3 روزے رکھوں گا۔ جب اتنا سنا تھا حضرت فاطمۃ الزہرا نے، تو آپ نے بھی کہا تھا کہ اگر میرے شہزادے ٹھیک ہو گئے تو میں بھی 3 روزے رکھوں گی۔ اور آپ کی ایک باندھی تھیں حضرت فضہ، انہوں نے جب اتنا سنا کہ حضرت علی نے بھی 3 روزوں کی منت مانگی ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا نے بھی 3 روزوں کی منت مانگی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں بھی 3 روزے رکھوں گی شہزادوں کے اچھے ہونے پر۔ تو منتیں ایسی مت مانگو کہ چادر چڑھاؤں گی، منت یہ مانگو کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں یہ صدقہ کروں گی، منت یہ کام ہو جاتا ہے تو میں یہ روزہ رکھوں گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان پیشہ ور بزنس بنائے ہوئے مجاوروں کو دینا
اور چادروں کی منت مانگنا اور یہ چادریں طے پہ طے سینکڑوں چادریں چڑھانا یہ خلاف شرع ہے اور اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف ہے۔ بالکل ماشاء اللہ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضرت نے بتایا صاحب، جو پیشہ ور فقیر ہے جنہوں نے پیشہ بنا رکھا ہے ان کے تعلق سے یہ بھی کتابوں میں آیا، ان میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ مانگنے کو اپنا پیشہ بنا پڑے ہیں، جب وہ میدان محشر میں اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے، جب میدان محشر میں آئیں گے تو ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا جن لوگوں نے پیشہ بنا رکھا مانگنے کو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ صاحب جو لوگ پیشہ بنا رکھے ان کو نہیں دینا چاہیے، اپنے پڑوس میں دیکھو، اپنی بستی میں دیکھو، رشتہ داروں میں دیکھو، گاؤں میں دیکھو، بیٹیوں کی شادیاں کرا دو۔ پھر دوسری بات حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صاحب جو منتیں مانگتی ہیں صاحب، اگر ہمارا ایسا کام ہو جائے تب ہم صاحب چادر چڑھا دیں گے، چادروں کی منتیں نہ مانگ کر روزوں کی منتیں آپ مانگیں صاحب، نفل نمازوں کی منتیں آپ مانگیں کہ ہم اتنے نفل پڑھیں گے، اتنے ٹائم کے ہم نفل پڑھیں گے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوستو گزارش ہے بھائی ان چیزوں پر دھیان دو، یہ جن چیزوں سے شریعت نے منع فرمایا ان صاحب مان جاؤ، ان چیزوں کو دھندا مت بناؤ صاحب۔ جتنا ہو سکے دوستو ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں تاکہ یہ دین کی نالج دوسروں کو بھی آپ کے ذریعے سے مل جائے۔ آپ کا ایک شیئر ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ بات بٹھا دے کہ یار یہ جو ویڈیو میں نے دیکھا ہے یہ سچائی ہے، مولوی صاحب نے بتایا ہے، ہو سکتا ہے وہ چیز سے بات آ جائے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ دوستو جتنا ہو سکے ویڈیو آگے تک شیئر کریں، اچھے کمنٹس کریں، کمنٹس میں اپنی رائے آپ ضرور رکھیں۔ بہت شکریہ بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔